الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم۔ آئیے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طریقے سے میں درود و سلام کے صیغے پڑھاؤں، آپ بھی ان درود و سلام کے صیغوں کو محبت کے ساتھ دہرائیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ پاک کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا اور ابھی وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اللہ تعالی استہزاء اور تمام عیوب سے پاک ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف استہزاء کی نسبت ہے، اس سے مراد منافقوں کے استہزاء کا بدلہ دینا ہے، اور بدلے کے وقت عربی اور اردو میں اسی طرح کے لفظ دہرائے جاتے ہیں۔ جیسے کہا جائے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، حالانکہ برائی کا بدلہ تو عدل و انصاف اور آدمی کا حق ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ برائی کی تو پھر اب اس کو اس کا حق چاہیے، انصاف چاہیے، یہ ہے بدلہ اس کا۔ لیکن عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہی ہوتا ہے، یوں یہ عام بول چال ہے۔ بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اتنے بے خوف نہ ہو جائیں، ہم اتنے بے خطر نہ ہو جائیں کہ اللہ عز و جل کے قہر و غضب ہی کو بھول جائیں۔ یہ بے خوفی ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کتنی مرتبہ ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں کہ چھوڑو جی، اللہ پاک بہت مہربان ہے، اس نے بخش دینا ہے اس کو۔ بعض لوگوں کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اللہ پاک تو ماں سے بھی زیادہ پیار فرماتا ہے، جیسے ہماری ماں ہمیں آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی، اللہ پاک بھی ہمیں عذاب نہ دے گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے، یہ سچ ہے۔ اللہ پاک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کرتی ہے جتنی محبت اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ یہ سچ ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنی محبت اللہ پاک اپنے بندوں سے کرتا ہے، مگر یاد رہے کہ ماں اولاد کی محبت میں مجبور ہوتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کی محبت میں مجبور ہوتی ہے، جبکہ اللہ پاک بے نیاز ہے، مجبور نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ وہ چاہے تو عذاب دے، چاہے تو بخش دے، یہ اس رب کریم کی رضا پر ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے مالک کریم کی رحمت سے امید بھی لگائیں۔
ساتھ ہی ساتھ اس کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے بھی رہا کریں. یہ کبھی ذہن نہ بنائے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں، میں تو بخشا بخشایا ہوں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا، جنت میں داخل فرما دے گا مجھے. یہ کبھی ذہن نہ بنائے، بلکہ اسی کے تعلق سے کلام مقدس میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. فرمایا میرے بندوں کو خبر دو، بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 70 زاہد تھے. کتنے زاہد تھے؟ 70 زاہد تھے، یعنی دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے نیک لوگ تھے. اس زمانے میں ان جیسا نیک اور کوئی نہیں تھا. اللہ پاک نے اس زمانے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ یہ 70 زاہد دنیا سے اپنا ایمان برباد کر کے نکلیں گے. اتنی بڑی وحی تھی کہ یہ 70 زاہد جو دنیا سے بے رغبتی رکھے ہوئے ہیں، یہ جب دنیا سے جائیں گے تو اپنا ایمان برباد کر کے جائیں گے. اللہ اکبر. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حیرانی سے پوچھا، یا اللہ پاک اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بہت نیک لوگ ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں، نیکیوں پر نیکیاں کرتے ہیں، پھر اس کا انجام ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے کہ یہ اپنے انجام سے بے فکر ہو گئے ہیں. یہ اپنے انجام سے بے فکر ہو گئے. آج ہمارے معاشرے میں بھی تو وہی حال ہے نا. دیکھیں آپ نماز فجر میں دیکھ لیں، بڑی تعداد ہے جو آرام سے گھروں میں پڑی سو رہی ہے، بے فکر ہو گئے. وہ ہمیں تو بخشے اللہ پاک بخش ہی دے گا. ہم مسلمان ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں. یہ بے فکری ہے. تو فرمایا کہ اس لیے کہ اپنے انجام سے بے فکر ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. اور مسلمانوں غور فرمائیے، نیک لوگ ہیں، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے ہیں. ان کے زمانے میں ان جیسا عبادت گزار اور کوئی نہیں تھا، مگر افسوس ان کا انجام بھیانک ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بے فکر ہو گئے تھے، یہ اپنے انجام کے معاملے میں مطمئن ہو گئے تھے. ان کے دلوں میں یہ احساس آ گیا تھا کہ ہم جس حالت پر ہیں ہمیشہ اسی حالت پر رہیں گے. بس ان کا یہ اطمینان، ان کی یہ بے فکری اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی تھی، جس کے سبب یہ ہلاک ہو گئے، جس کے سبب یہ ہلاک و برباد کر دیے گئے. ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے ایمان کی سلامتی کی. ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ پاک عز و جل سے اس کے قہر و غضب کی، کہ کہیں ہمیں بھی نہ پکڑ لے، وہ اس کا عذاب ہمیں بھی اپنے گھیرے میں نہ لے لے. یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ پاک بہت بے نیاز ہے. وہ چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے. وہ اپنا عدل فرما دے، اپنے عدل سے پکڑ لے. اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک میں، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تو جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا. یہ اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے جنت عطا فرما دے، اور جسے چاہے پکڑ لے جہنم میں اس کو ڈلوا دے. ہمیں ہمیشہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو ان چند نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب مصطفیٰ رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے استاد و پیر کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کلام مقدس کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا، مولا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کر دے، قرآن کے فیضان سے مالا مال کر دے، قرآن کی پوری ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو نور ایمان سے مزین فرما دے۔ اے اللہ تیرا خوف عطا فرما دے، اے اللہ تیرا خوف عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا عبادتوں میں جی لگا دے، ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع عطا کر دے، ہمارے سجدوں میں لذتیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہم سب کو تیری رضا والے کاموں میں لگا دے، تیری ناراضگی والے کاموں سے بچا لے۔ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، بالخصوص ہمارے پیارے اور ملک عزیز ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی تو خیر فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، بھیجا ان کو قید و بند کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان پر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، مولا ان کی غیب سے مدد فرما، اے اللہ ان کے لیے مددگار پیدا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، تقوی شعار بنا دے، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کا عامل بنا دے، گناہوں کی نحوست سے بچا دے، عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرما دے، ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں پر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیک التحیت و تسلیم کے صدقے طفیل رحمت کی نظر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایات پہلا کو سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، الغیجے سب ان کی شوکت پہلا کھو سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام، شمع بز میں ہدایات پہلا کھو سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔